شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ انسان اپنے کلام سے، اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے۔ اس کی گفتگو کے آداب اس کی حقیقت بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے نسب کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا نیکی کس کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں۔ نیکی دو چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا۔ ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے۔ کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں۔ بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا۔ میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں،
اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے. اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے. ہاں عزیزان گرام وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں. گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے. اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں. کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنیع کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے. کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں. توجہ میرے عزیزو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں. حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف. مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی. لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لیے. اب آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. صحابہ روک رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان گرام وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں. سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے. یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی. وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے. کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں. علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو، ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے.
یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا، اور اس وقت میں جوان تھا۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے۔ جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا۔ بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طریقے ہیں۔ ادب، علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے۔ تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا، اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا۔ وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا، اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام کہاں میرا۔ تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ میرے عزیزوں کیا بہترین جواب تھا۔ حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں۔ آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں، نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا۔ اس کی عادت سی بن گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا، عربی کا قول ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار سے، چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا۔ زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا۔ بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے۔ میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا۔ زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے۔ گالی زبان دیتی ہے، لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے۔ تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ اس کی حفاظت کر لے۔ یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا، یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی۔ کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں، اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا۔ اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے، اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے۔
اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں. اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو. لیکن زبان جب کھلتی ہے نا ماں باپ کے خلاف، نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے معاذ اللہ. عزیزان گرام وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا. حضور تشریف لائے، دیکھا، پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے؟ کہا بیوی ہے اور ماں ہے. ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، پرہیزگار، عبادت گزار، ساری نیکوکاریاں اس کے اندر ہیں. تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا، تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں، میں راضی نہیں ہوں. کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا، میرا تنہا بیٹا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا. اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی، ماں کو تکلیف پہنچ گئی. کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، باقی وہ بہت نیک بندہ ہے، بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے، روح نکلنے کو ہے، معاف کر دو. وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں، مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا، یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو، یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو، زبان کھلنے بھی نہ لگے، یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے، ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے، لیکن وہ مقامات الگ ہیں. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی، ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے یہ اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو، بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا، عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن
ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے، بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا، لیکن خستہ حال تھا، بہت نقصان اٹھا چکا تھا، خسارے میں چل رہا تھا، بزنس پورا لاس میں، اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا، گڑ گڑایا، کہا کہ حضور مجھے بچا لیں، رحم کر لیں، میں تاجر ہوں، لٹ گیا ہوں، لاس میں ہوں، کچھ آپ فرما دیں، میں کیسے اس بھنور سے نکلوں؟ بہلول دانا نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے، کچھ پیسے بچے؟ کہا ہاں ہے، وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، نفع نہیں ہوتا۔ بہلول دانا نے کہا ایک کام کر، کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے، پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لے۔ کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا۔ گیا، جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا، کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا۔ اللہ والے کا حکم تھا، لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا، 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا، اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے، رئیس لوگ، وہ اس کے سوگ میں، اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے، اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا، اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے، یہ منہ بولے قیمت پر، جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے، اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے، بہت مال آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ مال دیتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مال اتنا آ گیا، اب لے کر کے مستیاں تھیں، چند دن گزرے، ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے، کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے، اسے آگے پہنچنا ہے۔ چند دن گزرے تھے، 8-10 دن، پھر آیا حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے، ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے، آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں؟ پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس، بتا دیوانے اب کیا خریدوں؟ انہوں نے دیکھا، کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے، پیسہ بہت زیادہ تھا، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے، تربوز خرید لے، جس کو کلنگڑ کہتے ہیں، تربوز پورے خرید لے۔ اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا تھی، سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ، اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے، کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز منہ مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا۔ پورا مال تربوز میں لگایا، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے، کوئی حادثہ نہیں، ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے، وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے، سڑن شروع ہو گئی، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے، کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا، وہ بیچ بھی نہیں سکا، کچھ نہیں کر سکا، واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا، پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ گیا ہوں، دوڑتے ہوئے آیا، حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے، کہاں ہیں؟ وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے، قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول؟ بہلول دانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا، تربوز میں پیسے لگائے آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے۔ بہلول دانا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، پہلے تو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے، اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے۔ پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت تیری تمیز الگ تھی، تیری تہذیب الگ تھی، اخلاق الگ تھی، گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں، دوسری بار آ کر کے کیا کہا؟ او دیوانے بتا کیا خریدوں؟ لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی، زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ اس زبان سے بہت سارے لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں،
नरम गुफ्तगू करने का आदी हर एक को होना चाहिए, नरम गुफ्तगू करने का आदी हर एक को होना चाहिए। उसकी नेकियों की अलामत है, उसके अखलाक की अलामत है। लेकिन साथ में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी फरमाया, चाहे जितनी भी नरम तबीयत हो इंसान की, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गैरत होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुने तो फिर नरम लहजे का इस्तेमाल ना करे, फिर वो बुज़दिली कहलाएगी, वो बुज़दिली कहलाएगी। आज मैं एक बात ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग ये समझते भी हैं। अभी चंद दिन कबल मैं माररा मुतहरा में बयान किया अखलाक के औलिया इकराम के मजहब व मसलक पर, और पिछले 15 सालों से मैंने बहुत सारे खिताबात किए हैं अखलाक पर, मुआशरे की बुराइयों पर। लेकिन अभी चूंकि चंद दिनों में जलसे प्रोग्राम बहुत सारे हो गए और अजमत नामों से रिसालत पर ज़्यादा गुफ्तगू होने लगी, तो लोगों में एक इमेज अलग बैठी हुई है। और अभी हमने अखलाक के हसना पर गुफ्तगू क्या की, 8 दिन पहले एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, ऐसी भी तकरीर करते हैं आप ऐसी भी तकरीर करते हैं, यानी नरम गुफ्तगू भी करते हैं? मतलब यह है कि हमारी इमेज ऐसी बना कर रखें कि हम हर वक्त चिल्लाते ही रहते हैं, हर वक्त ललकारते ही रहते हैं। मेरे अजीजों, मैं यहां पैगाम देना चाहता हूं, हम कुरान के उस आयत पर अमल करना चाहते हैं जो मौला ने फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोमिनीन की शान है, सहाबा की शान है, वो काफिरों पर सख्त हुआ करते हैं और मोमिनों के लिए नरम दिल हुआ करते हैं। जुबान की नरमी ईमान वालों के लिए है, जुबान की नरमी मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए है, आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए है। साथ में जुबान की सख्ती कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए है, गुस्ताखाने रसूल के लिए है। और अगर ये चीज नहीं आई तो फिर आप समझ लें नेक उस वक्त नहीं कहलाएगा आदमी। बाज लोगों को ऐसा लगता है नरम बात करना चाहिए, नरम गुफ्तगू, बिल्कुल सही है, यह अखलाक है। लेकिन अगर ऐसे मकामात पर जहां तुम्हारे नबी को कोई गाली दे रहा हो, रब की शान में कोई भौंक रहा हो, उस वक्त तुम कहो कि अखलाक है, नरम बात करना चाहिए, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। तुम्हारी बीवी को अगर तुम्हारे सामने कोई छू दे और उसके बाद तुम हंस करके उससे कहो ठीक है जाइए साहब, आपको कहा जाएगा बेगैरत आदमी, बेगैरत आदमी है। इंसान को अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी मां पर भी गैरत होती है, वो सुनता नहीं है, ये पैदाइशी है, फितरत है इंसान की। और मोमिन की शान ये है, सबसे बड़ी गैरत उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुआ करती है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। मां और बाप को गालियां एक वक्त में बर्दाश्त कर भी ले जाए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की शान में वह हरगिज बर्दाश्त ना करे, ये ईमान की अलामतों में से है। बहरहाल मैंने जुबान के दोनों इस्तेमाल आपको बताए, सख्त लहजे भी हैं, नरम लहजे भी हैं। लेकिन जब आपका पाला किसी गुस्ताख से ना पड़े तो हमेशा नरम गुफ्तगू करने के आदी बने। मोमिनीन में नरम लहजे का इख्तियार हमेशा रहे, इससे अखलाक आपके बताए दिखाए जाते हैं, इससे आपके अखलाक मालूम होते हैं, साथ ही मुआशरे में नरमी और मोहब्बत का माहौल भी कायम होता है। डांटने के तरीके भी मैं आपको बताऊं, मेरे उस्ताद, मेरे वालिद इग्रामी फरमाया करते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, जो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी हैं और बड़े मुहद्दिस, जिन्होंने एक नहीं हजारों आलिम पैदा किए, इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, तकरीबन 40 साल तक उन्होंने पढ़ाया बुखारी शरीफ। मेरे वालिद उनके शागिर्द हैं। फरमाते हैं जब वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते किसी से, डांटना होता, हर उस्ताद बच्चे को डांटता है, कभी कुछ बच्चा नाफरमानी कर जाए या मिजाज के खिलाफ बात करे तो उस्ताद डांटता है। तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी शागिर्द को डांटते भी गुस्से में तो कहते हैं ए जन्नती क्या कर रहा है, कहते हैं अगर ये जुमला कबूल भी हो जाए तो बच्चा जन्नती हो जाए। लहजे की ये इस्तेमालात औलिया से सीखो मेरे अजीजों। गुस्से पर कंट्रोल उस वक्त तुम्हारे अखलाक मालूम होते हैं जब तुम्हारा गुस्सा उरूज पर होता है, उस वक्त तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने आती है।
وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے ہیں، یعنی کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برے کلمے نہیں ہیں، بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے، اس کی تو زندگی وصول ہوگی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ہمارے درمیان ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے ہیں۔ گفتگو کرنے کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں۔ جب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے، کیسی بات کریں گے۔ شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی۔ جو میچورٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں، بات نہ کریں۔ معاشرہ تو آج ایسا ہے، سب پوری فیملی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ گندی فلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں۔ وہ کیسے بچا پاؤ گے؟ 4 سال 5 سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو، وہ مکالمات، ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں، وہ سب وہاں سے سیکھتا آ رہا ہے۔ گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا، اس کی تمیز، اس کے اخلاق پر ہر کوئی اش اش کرے گا۔ چند دنوں کی محنت ہے آپ کی، لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں۔ بات کرنے کے آداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں۔ یہ میرے استاد گرامی مصر کے رہنے والے تھے، جب خطابت ہمیں سکھا رہے تھے گفتگو کرنے کے آداب، تقریر کرنے کے آداب، تو ایک امام غزالی کا قول تھا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اس پر وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے، اگر تم امام ہو، اگر داعی ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، کوئی غریب گھر سے، کوئی بڑے امیر گھر سے، کوئی پڑھا لکھا آئے گا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی بدتمیز بھی ہوگا، کوئی نیکوکار، کوئی گنہگار، سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا۔ ان سے خطاب کرنا، ان سے بات کرنا، کس انداز سے بات کرو گے، کیسے ان سے کلام کرو گے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا گیا تھا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لیے ایک ہی اسلوب اپنانا ہے، دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسلوب اپناؤ۔ حضور کے خطبے دیکھو، حضور جب خطاب کرتے، ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں اس وقت بھی لوگ، ہر طرح کے لوگ آتے، دیہات کے بھی تھے، شہر کے بھی تھے، اعلیٰ دماغ والے لوگ اور کئی الگ الگ قسم کے لوگ آتے۔ حضور کا خطاب سب کے لیے تھا۔ عزیزان گرامی، ان سنتوں پر عمل کر کے آج آپ اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے، ورنہ یہ زبان کی سختیاں اور اس کی کڑواہٹ ہمیں دوزخ میں بھی لے جاتی ہے، دوزخ تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مکاریاں، اس کی عیاریاں اور اس کی شرانگیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں، وہ زبان پاک نہیں بولتی، وہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی۔ یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی۔ اسی سے ہر کچھ گزرتا ہے، اندر پیٹ میں جاتا ہے۔ حلال لقمے اس سے گزارو تو زبان پاک بولے، اللہ کا ذکر کرے اور تمہیں زبان میں وہ لذت آنے لگ جائے۔ لیکن اس سے حرام لقمے گزارتے رہو گے، اس کے لہجے کی سختیاں بھی آ جائیں گی، اس کے اندر کڑواہٹ بھی آ جائے گی، گالی گلوچ، یہ سارے استعمالات یہ زبان کرنے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس سے حرام لقمے جو گزارے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا بھی خیال ضروری ہے۔ زبان کو جس طرح کا پیٹرول دو گے ویسی چلے گی یہ گاڑی، جس طرح کا ڈیزل اس کے اندر ڈالتے ہو، حرام یا حلال، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن کر کے چلے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا تھا علماء کا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی ایک جماعت تھی، انسان کی،
زبان افضل ہے، منہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، انسان کے پیچھے کا مقام اچھا ہے، اس سے بہتر ہے۔ یہ دونوں کی تکرار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بات آئی، آپ بتائیں۔ تو ان سے پوچھا تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے پیچھے کا مقام اچھا ہے۔ کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ مقام غلاظت باہر کرتا ہے، غلاظت اندر لیتا نہیں۔ زبان غلاظت اندر بھی لیتی ہے، حرام کھاتی بھی ہے، لوگوں کو زخمی بھی کرتی ہے۔ ان علماء کی دلیل تھی۔ تب آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، جس انسان کا زبان پر کنٹرول نہیں، حرام کھاتا ہو اور بد کلامی کرتا ہو، گالی گلوچ ساری چیزیں کرتا ہو، آپ نے فرمایا اس سے بہتر اس کا پیچھے کا مقام ہے۔ اور جو انسان کنٹرول رکھتا ہے، حلال کھاتا ہے اور لہجے کی نرمی رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا منہ ہی افضل ہے، اس کی زبان افضل ہے۔ کیا ہے تو جسم اور روح دو ایسی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم ہے۔ روح کے بغیر جسم کا بھی کوئی کام نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں۔ روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے روح اور جسم میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے روح کا؟ لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا۔ چند گھنٹے، چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرما دیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چکھ رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ سارے حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیمیٹیشن ہی نہیں ہے۔
روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہو، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر، تو پھر میرے عزیزو، روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ روح کی تربیت کیسی ہو؟ دیکھیں، آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں گے، اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے، روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب۔ اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے۔ روح باقی ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے۔ اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے، تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے۔ موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا۔ لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو، یا کس لیے کہ فٹ رہنے کے لیے۔ کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے۔ روح کی طاقت کی طرف توجہ ہو۔ آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہماری روحانیت نکل گئی، ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں، ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں، ہم کپڑوں پر اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں۔ روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں۔ پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ، ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے، وہ خانقاہ سادات کی آل رسول وہاں پر ہیں۔
حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے۔ تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا۔ جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی، ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے، اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے۔ ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو۔ نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے۔ تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں، تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو۔ اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی، بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا، میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے۔ نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں۔ آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے۔ اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا۔ اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے، نمک کا سرما لگاتے۔ عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو، نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں، بہاتی تھی۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں، آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے، نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں۔ خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا اس کی روح طاقتور نہیں ہے، اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہ کمزور آدمی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے کہ صوفی سنت ہیں، ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا، اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی، یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں۔
सांसों के बगैर तो रह नहीं सकते। आपने फरमाया मैं वो भी तरबियत तुम्हें करा दूंगा, उसकी भी तरबियत करा दूंगा। तो हबसे नफ्स औलिया कामिलीन के यहाँ, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, एक तरबियत ये भी है उनके यहाँ, हबसे नफ्स। हबसे नफ्स या हबसे दम जिसको कहा जाता है, क्या है? उनको सांस रोकने की तरबियत दी जाती थी। सांस रोक लो अपनी, आप अपनी नाक और मुंह बंद करके देखो कितनी देर रोक सकते हो, शायद 1 मिनट, क्योंकि आदत नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा अपने नाक और मुंह को पकड़ नहीं सकते। लेकिन तरबियत के बाद माररा मुतहरा की तारीख में है, हजरत शाह हमजा आइनी की बारगाह में जो तरबियत पाते थे, उनको सांस रोकने की जो तरबियत दी जाती थी, फजर के बाद वो सांस को रोकते थे तो जोहर तक लेकर जाते थे, जोहर तक। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उड़ती हुई बातें हैं, नहीं मेरे अजीजों, जब बंदा अपने जिस्म को ढालता है किसी चीज में तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज उसके लिए मुमकिन बना देता। और हमने दुनिया में अपने जिस्मों को आजाद कर रखा है, सारी दुनिया इस जिस्म पर राज करती है, ख्वाहिशात हम पर हुक्म करते हैं, हम इन पर कंट्रोल नहीं पा रहे। आज जरूरत इसी बात की है कि हम जिन चीजों के एडिक्ट होते जा रहे हैं उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करते जाएं। कोई ख्वाहिशात ऐसी हैं जो मेरे ऊपर हावी हो रही हों, उन ख्वाहिशात से अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश करें। और यही तरबियत बारगाह है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। एक बात मैं आपको बताता हूं, मजबूरी के आलम में भी औलिया कामिलीन ने अपने आप को दुनिया के हवाले नहीं किया, दुनिया के हवाले नहीं किया, वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। एक बुजुर्ग के मुतालिक हमने पढ़ा है, हजरत मुश्की रहमतुल्लाह अलैह, इराक के एक बुजुर्ग, लेकिन वो जवान शख्स, मुश्की गालिबन अब्दुल्लाह कुछ नाम था, बहुत खूबसूरत, देखने में बिल्कुल हैंडसम नौजवान, एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। शहर की एक अमीर औरत कपड़ा खरीदने आई और वो अय्याश औरत थी, उसने लड़के को देखा, नौजवान को, उस पर फरेफ्ता हो गई। बहाने से कपड़े की बहुत बड़ी थान खरीदा और उसके बाद उस नौजवान से कहा क्या तुम मेरे महल तक पहुंचाओगे, मैं उसकी उजरत दूंगी। भोला भाला नौजवान कपड़े उठा लिया और चल पड़ा। उस खातून के घर जब पहुंचे तो उसने कपड़े की वो थान अंदर रखवाई और कमरे में उसे बुलाकर दरवाजे बंद कर दिए और उसके बाद उस नौजवान से कहा कि तू अब आजाद नहीं है, तू मेरे पास कैद है, मैं तुझे यहां पर इस बहाने से ले आई हूं, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, माल दौलत जो भी है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात पूरी कर दे। वो कांपने लग गए हैं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, जिसकी रूह मजबूत और ताकतवर होती है, हर मुसीबत से उसको किसी न किसी तरह बचा लेती है, अल्लाह का फजल होता है। उस नौजवान ने कहा यह हरगिज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। उस खातून ने कहा तो फिर तुम यहां से बच के भी नहीं जा सकते, किसी हालत में तुम बच के भी नहीं जा सकते और ना किसी को पता है कि तुम यहां अंदर हो। कल को मैं ये इल्जाम भी लगा सकती हूं कि तुमने मेरी इज्जत को तार तार किया है और तुम्हें मैं फांसी की सजा भी दिला सकती हूं। उस नौजवान की मजबूरी देखें कि खातून ने ऐसे उसके ऊपर हावी होने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उसको गुनाह की सरजमीन पर धकेल दे। लेकिन ये नौजवान है, अचानक न जाने दिलो दिमाग में क्या ख्याल आया, कहा कि ठीक है मुझे इस्तिंजा करना है, तहारत, टॉयलेट जाना है। उसने कहा यहीं अंदर ही है, अंदर तुम फारिग हो जाओ। तो वो तहारत खाने में गया, नौजवान कुछ नहीं देखा, वहां की गलाजत उठा करके अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर सब लगा लिया और बाहर आया उस खातून के पास। उस औरत ने देखा कि बदबू और ये गलाजत ये जिस्म पर, वो चीख मारकर दरवाजे खोलती है कि कोई पागल आया, इसको घर से निकालो, जल्दी यहां से निकालो इसको। तो सारे लोगों ने पकड़ करके इनको निकाल दिया। एक पागल नौजवान घर के अंदर कैसे घुस आया। इनको इसकी नहीं पड़ी थी कि मुझे लोग पागल कहें, लोग मेरी बदबू को देखें, लोग मुझे गलाजत मला हुआ शख्स कहें, कुछ फिक्र नहीं थी।
وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور راستے میں ایک کنویں میں جا کر اس نے غسل کیا. روایت میں موجود ہے اس کے بعد سے ہر دن ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے جسم کو بچا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے یا خوشبودار کر دیتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خواہشات پر کنٹرول پا لیا وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل ایسی عزت بخشتا ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے روحوں کی تربیت کی ضرورت ہے. جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرو. اور جس کی روح غلیظ ہو گئی ہے اس روح کا لوگوں کے درمیان رہنا ایک مردے کی طرح ہے، مردے کی طرح ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے تاریخ میں، آپ کو پتا ہے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا. فنا اور بقا، فنا کا مطلب ختم ہو گیا، بقا کا مطلب باقی رہنے والا. تو آپ کا انتقال ہوا، آپ کا غسل کفن سب کر کے جنازے کے لیے رکھا گیا تو کون آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے؟ صفیں لگی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. ایک گھوڑ سوار آئے، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، سیدھے وہ امامت کے آگے بڑھ گئے، نماز پڑھا لیا. سارے لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی، کسی نے پوچھا نہیں. اور وہ آئے ہوئے بزرگ نماز جنازہ پڑھا کر نکل رہے تھے تو ان کے وہ مرید خاص جو صابر کلیری کے تھے انہوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کون ہیں؟ اچانک آئے اور پڑھا کر جا رہے ہیں. کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری. ہو سکتا ہے آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو کہانی سے تعبیر دیں. آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا فنا اور بقا کیا چیز ہے، وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور یہ تیرے سامنے ہے یہ بقا. جس نے روح کی تربیت کی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی اسے تصرف عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے. صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس نے اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف روح کی نہیں جسم کی بھی. شہداء احد کے بارے میں دیکھیں، شہداء بدر کے بارے میں کہ ان کے جسم بھی نہیں سڑے گلے، قبروں میں برسوں تک اسی طرح سے رہے. 1935 میں عراق میں بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر. ان کی قبروں میں پانی بھر گیا تھا تو قبریں کھولی گئی تھی. 1935 کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 1300 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں تو دونوں صحابی جسموں کے ساتھ صحیح سلامت آرام کر رہے تھے. اخبار کی کٹنگ بھی آج بھی لگی ہوئی ہے، عراق میں موجود ہے. 1935 بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال نہیں گزرے، ابھی 90 سال پہلے کی بات. ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے اور بغداد سے 35 کلومیٹر دور لے جا کر حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں ان دونوں کو دفن کیا گیا. یہ تاریخ موجود ہے. وہ صحابہ جن کی قبروں میں ان کے جسم 1300 سال تک باقی ہیں. کہنا یہ ہے جس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی وقار، ہمارے ان جسموں کی اوقات کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں. کہا گیا ہے کہ قبر میں ہماری تختیاں بند کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں قبر کی مٹی میں، آپ کو اندازہ ہے آپ ممبئی کے قبرستانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلدی یہاں قبریں کھولی بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں نہیں کھولی جاتی وہاں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں دفن کر کے چلے جانے کے بعد ایک دن کے اندر، صرف ایک دن 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں
تو پیٹ میں کا اور دماغ میں کا پورا پانی پیپ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کانوں سے سب نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دن جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں، اگر قبر کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے لگ گئے تو بہت جلدی وہ گلنا شروع کر دیتا ہے۔ 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور پیٹ کے پھٹ جانے کے بعد جو تعفن نکلتا ہے اس کی چیزیں سب اس کی باہر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد 9 دن گزر جاتے ہیں یا 10 دن گزر جاتے ہیں تو جسم کی ساری چمڑی پک جاتی ہے، پوری چمڑی، چاہے اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھا جائے، روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جسم ترتیب وار ایک ایک چیزیں اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے گودا باہر نکل آیا، پیٹ پھٹ گیا، اب چمڑی گلنے لگ گئی۔ پھر اس کے 40 دن گزرنے والے ہوتے ہیں کہ ہڈیاں سب باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، دکھتی ہیں، ہڈیوں کا اظہار ہو جاتا ہے، چہرہ کسی حد تک رکھا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نکل جاتی ہیں، مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر جسم کے اندر جتنی نرم چیزیں تھی سب نکل جاتی ہیں، پھر ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، اور ڈھانچہ، ہڈیاں بھی اپنے آپ میں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں، اس کے پیروں کی ہڈیاں اس کے کمر سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹنے سے اس کے ران کی ہڈیاں الگ، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں الگ۔ اسی لیے 6 مہینے سال بھر کے بعد جب آپ قبر کو دوبارہ کھود رہے ہوتے ہیں تو پورا ڈھانچہ کسی کو نہیں ملتا، کسی کی گھٹنے کی ہڈی، کسی کے سر کی کھوپڑی اور کسی کے پیر کی ہڈی، یہی سب چیزیں ملتی ہیں، جسم سب چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ وہی جسم ہے جس کو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے سجا رہے ہوتے ہیں، یہ وہی جسم ہے جس کے اوپر ہم اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ جیم میں جا کر، میں نہیں کہتا کہ فٹ نہیں رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل محنت ہم اپنے جسم پر لگائیں اور روح کا خیال بھی نہیں کیا کریں، روح کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ جسم جس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزوں بہت برا حشر ہو جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار قبرستان تشریف لے گئے، قبروں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد وہ مولا کائنات ہیں، قبر والوں سے یوں کہتے ہیں کیف احوالکم یا اہل القبور، اے قبروں والے تمہارے حالتیں کیا ہیں؟ سعید ابن مسیب حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مدینے کے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا، وہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرات نکلنے لگے اور ہزاروں قطار آپ رونے لگے۔ سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سرکار آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور رو کس بات پر رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہاری حالتیں کیا ہیں، تو قبر والوں نے مجھے جواب دیا اے علی ہماری کیا حالتیں پوچھتے ہو، اس چہرے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھوؤں کی غذا بنا دیا ہے جس کو ہم سجایا کرتے تھے، ان بالوں کو جن میں ہم کنگا کرتے تھے پیپ نکل آیا ہے، کیڑے کھینچ رہے ہیں، ہماری ان آنکھوں کو آج خیرہ کر دیا گیا ہے، ان آنکھوں کو سیاہ کر دیا گیا ہے، ہمارے وہ بازو جس پر ہمیں بڑا ناز تھا ہم آج ہلا بھی نہیں پاتے اور ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سعید ابن مسیب سے کہتے ہیں قبر والوں کے یہ جواب سن کر بتاؤ کیا میں مسکرا سکتا ہوں، کیا میں ہنس سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ کا خوف ہے کہ میں زاروں قطار رو پڑا۔ میرے عزیزو ہم سب بھی اسی منزل کے راہی ہیں، ہم بھی اسی آخری مکان کے مسافر ہیں جہاں ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اس لیے جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح باقی رکھا ہے اس روح کی توجہ کرو، اس کی تربیت کرو، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد قرآن پاک میں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ لو کننا نرد، اے اللہ اگر کاش ایک بار ہم کو تو لوٹا دے، کننا نعمل،
ہم بہت اچھا عمل کریں گے، عملا صالحا، ہم نیک بن کر کے آئیں گے۔ لو نورد، ہم لوٹا دیے جائیں، اگر ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم پکے مومن بن کر کے آئیں گے، ہم نیک عبادتگار بن کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو وقت تھا وہ بیت چکا، اب عمل کا وقت نہیں، اب صرف حساب کا وقت ہے، اب صرف حساب کا وقت ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ میں پڑھتا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں نے تو اپنے سرانے پر اس کو لگایا ہوا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے پورا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا کیلکولیشن پورا کریکٹ کر کے رکھ لو کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں، ہم انکم ٹیکس کے ڈر سے تو اپنا حساب پورا صحیح کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، سی اے کو دے دیا، اس کو دے دیا، سب سے پوچھ تاچھ کر کے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز نہ رہ جائے تاکہ ہم پکڑ میں نہ آئیں۔ بینکوں کے معاملات صحیح کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ای ڈی کے چھاپے میں نہ آ جائیں، انکم ٹیکس کے چھاپے میں نہ آ جائیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں، اس زندگی میں ہی تو سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو چھپا بھی سکتے ہو اپنے معاملات۔ سی اے تمہیں چھوٹے راستے بھی بتاتا ہے اور الگ شارٹ راستے بھی بتاتا ہے، لیکن اس رب العالمین کی بارگاہ میں تم کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے دربار میں کیا چھپا سکتے ہو؟ اور جو فرشتے تمہیں قبر میں پوچھنے آئیں گے وہ رشوت بھی نہیں لیتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں سفارش کو قبول بھی نہیں کرتے، ان کا حال تو یہ ہے جتنا رب نے ان کو حکم دیا وہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ رشوت لینے والا ہوتا تو کتنے تو مالدار پیسے دے کر اسرائیل علیہ السلام سے جان تو بچا لیتے، اپنی روح نکالے جانے سے بچا تو لیتے۔ جہاں بندہ ڈاکٹروں کو پیسے دیتا ہے، ملک الموت کو بھی تو دے سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ فرشتہ رشوت نہیں لیتا، نہ ہی یہ کسی کو ایک منٹ آگے پیچھے ہونے دیتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہیں اور سب کو معلوم ہے تو آؤ میرے عزیزو اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت فرمائی، ان کی روح کی تربیت فرمائی۔ وہ کون تھے جو صحابہ بنے؟ شراب کی زندگیاں ان کی بھی تھی، جوئے کی زندگیاں ان کی بھی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر کے مار دینے والی زندگیاں ان کی بھی تھی، ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا، عرب کی یہ زندگی تھی۔ لیکن ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو کس مقام پر پہنچایا؟ یہ وہ عرب کے بدو لوگ تھے جن کو دنیا وحشی کہتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو پھر مقام یہ بنا اصحابی کالنجوم۔ خود میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو بلند مقام ہوا عطا کیا کہ چاند بھی ان کو دیکھے تو رشک کرے۔ وہ مقام میرے آقا کی اس جلوت خانے میں، اس خلوت کدے میں ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا کی یونیورسٹیاں، دنیا کے اسکول جسم تو بنا سکتے ہیں اور مدینے کا دربار تمہاری روح کو بناتا ہے، روح کو بناتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بناتے۔ جب تک آپ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تب تک تو پکے مومن بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آج یہ عہد کرو کہ ہمارا جینا مرنا حضور کی مرضی کے مطابق ہوگا، حضور پاک کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر روح بھی طاقتور ہوگی۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے
تو پھر دیکھو اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے کمزور جسموں سے نجات عطا کر مضبوط روحانی طاقت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں نور مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے۔ مولا کریم اس پوری امت کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے درمیان صلاح الدین پیدا فرما، ہمارے درمیان خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلنے والا جوان عطا فرما، صحابہ کا سچا شیدائی عطا فرما، غوث و خواجہ کا غلام ہمارے خاندانوں میں عطا فرما۔ رب العالمین ہماری جمعہ کو قبول فرما، حاضرین کے سجدوں میں لذتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔